صومالیہ کے قریب بحری قزاقوں کے ہاتھوں آئل ٹینکر کے اغوا کو 4 ماہ گزر چکے ہیں۔ یرغمال پاکستانیوں کے اہل خانہ پیاروں کی رہائی کے منتظر ہیں۔ جہاز میں 17 رکنی عملے میں 10 پاکستانی شہری شامل ہیں، جن کا تعلق کراچی سمیت مختلف علاقوں سے ہے۔ کراچی سے تعلق رکھنے والے سید حسین یوسف، کاشف عمر، یاسر خان اور امین بن شمس یرغمالیوں میں شامل ہیں۔ عملے کو خوراک، صاف پانی اور ادویات کی کمی کا سامنا ہے۔ یرغمالی متعدد بار ویڈیوز کے ذریعے بیماری اور کسمہ پرسی کی حالت میں فوری رہائی کی اپیل کر چکے ہیں۔ سیکنڈ انجینئر یوسف حسین کے اہل خانہ نے حکومت سے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنے کی اپیل کی ہے۔ سما ٹی وی بھی مسلسل مظلوموں کے لیے آواز اٹھا رہا ہے۔ پروگرام موقف میں بھی معاملے کو اجاگر کیا گیا۔ انسانی ہمدردی سے جڑے اس اہم معاملے پر سینئر رینک پرسن جاوید چودھری اور ستار خان سے بھی بات کریں گے۔ اس سے پہلے بات کریں گے سیکنڈ انجینئر یوسف حسین کی اہلیہ انبرین یوسف بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انبرین صاحبہ، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ بتائیے گا کہ آخری بار آپ کی اپنے شوہر سے بات کب ہوئی اور حکومت کیا اقدامات اٹھا رہی ہے مغویوں کے لیے، ان کی رہائی کے لیے، اور آپ سے حکومتی سطح پر کیا کسی نے ابھی تک رابطہ کیا؟ پورے 4 مہینے گزر گئے ہیں۔ تقریباً کوئی 15-20 دن پہلے ہم سے بات کرائی گئی تھی، تو اس میں ان لوگوں کی کنڈیشن صحیح نہیں ہے۔ ویٹ لاس ہو رہے ہیں ان کے، اور وہ ڈائبیٹک پیشنٹس بھی ہیں اس میں۔ ان کی آواز سے تو یہی لگ رہا تھا کہ بہت وہ ویک ہو رہے ہیں، بات کرنے میں بھی ان کے کافی ویکنیس تھی، کیونکہ یہ آڈیو کال تھی تو اس میں ویسے تو نہیں نظر آئے تھے، لیکن جو ہمیں ویڈیو وہاں سے بھیجی گئی ہیں تو اس میں ان کا کافی ویٹ لاس ہو چکا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ ہم اور ہمارے بچے پریشان ہیں کہ کب واپسی ہوگی۔ خوف کی کیفیت تو سب پہ طاری ہے کہ کیا ہوگا اور کیسے آئیں گے وہ سب۔ 13 اگست کو وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا کہ کوششیں تیز کی جائیں ان پاکستانیوں کو چھڑانے کے لیے۔ ہم تو بس گورنمنٹ پہ ہماری نظر ہے، ہم اعتماد کرتے ہیں اپنی گورنمنٹ پہ، اور ان سے ہی اب تک اپیلیں کر رہے ہیں۔ ڈپلومیٹک ایفرٹس جو گورنمنٹ کر رہی ہے اس کو ہم سراہتے ہیں، لیکن کیا اس سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ میں وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اور آرمی چیف ان سب سے اپیل کروں گی کہ جلد سے جلد کوششیں تیز کی جائیں ان سب کو لانے کے لیے، اور انہیں پاکستان خیریت کے ساتھ لے کے آیا جائے۔ ٹھیک ہے، امبرین یوسف حسین کی اہلیہ یہ گفتگو کر رہی تھی۔ اسی پر بات کرنے کے لیے سینئر اینکر پرسن جاوید چودھری صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ جاوید صاحب، بے حد شکریہ وقت دینے کے لیے۔ کہیے گا کہ اس معاملے میں گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے کہاں مسئلہ ہے، سنگین مسئلہ ہے۔ آپ کی نظر میں کس طریقے سے اس معاملے کو انجام تک پہنچایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ تو 21 اپریل سے یہ معاملہ سٹارٹ ہوا ہے، اور صومالی قزاق جو ہے انہوں نے یہ جہاز اغوا کر لیا ہے، اور وہاں پہ 17 لوگ ہیں جن میں سے 10 پاکستانی ہیں، اور اس دن سے یہ مسلسل لوگ پاکستان سے رابطہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہماری جان چھڑوائی جائے ان سے۔ اب 2 آپشنز ہیں۔ ایک تو صومالی جو قزاق ہیں وہ $3 ملین مانگ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں $3 ملین دے دیے جائیں تو آپ جہاز بھی لے جائیں اور اس کے اندر سوار جو لوگ ہیں مغوی ہیں ان کو بھی لے جائیں۔ اور یہ ظاہر ہے اسٹیٹ آف پاکستان کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ایک بار کر دیا گیا تو پھر ہر بار اسی طرح جہاز اغوا ہوں گے، اور اس کے بعد جو قزاق ہے وہ پیسے وصول کرتے رہیں گے، تو ایک نیا اینگل سٹارٹ ہو جائے گا۔ دوسرا، پاکستان کی بے عزتی بھی بہت ہے کہ ایک نیوکلیر پاور ہے، فرسٹ مسلم نیوکلیر پاور ہے، اور اس نے پھر تاوان ادا کر کے اپنے لوگ چھڑوائے ہیں، جو اس سے بڑی بے عزتی ہے۔ اس کا ایک سیکنڈ آپشن جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بالکل قریب ساؤتھ یمن ہے، اور ساؤتھ یمن کے اندر اس وقت سعودیز بیکڈ گورنمنٹ ہے، اور یہ وہ گورنمنٹ ہے جس کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے۔ دوسری سائڈ پہ حوثی ہیں جو نارتھ یمن کے اندر ہیں، اور ان کے ایران کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات ہیں۔ تو پاکستان ڈپلومیٹکلی سعودی عرب کو انوالو کر سکتا ہے، اور ساؤتھ یمن کے جو گورنمنٹ ہے وہ جا کے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے ان کے اوپر ایک سفارتی دباؤ ڈال کے پاکستانیوں کو چھڑوا سکتے ہیں۔ انڈونیشیاز کو بھی چھڑوا دیں، سری لنکن کو بھی چھڑوا دیں، ہو سکتا ہے انڈین کو بھی چھڑوا دیں، تاکہ پاکستان کا احسان ہو پوری دنیا کے اوپر، اور اس سے پاکستان کا امیج بہت اچھا ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ ایران کو انوالو کر کے حوثیوں کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ جو صومالی قزاق ہیں ان کے اوپر حوثیوں کا بہت زیادہ اثر ہے اس وقت، کیونکہ یہی وہ پاور ہے جو اس کو بیک کر رہی ہے ان کو، اور وہی ان کو آئل بھی دے رہے ہیں، اور ان کے جو پیسے ری روٹ ہوتے ہیں، مثلا فرض کریں $3 ملین اگر انہوں نے وصول کرنا ہے تو کسی نہ کسی ملک کے اندر لینڈ کریں گے، اور وہاں سے یہ پیسے ان کے پاس آئیں گے۔ تو شمالی جو یمن ہے وہ اس معاملے میں ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں ان کے کنیکشنز ہیں۔ تو آپ ایران کو حوثیوں کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ ایران کے ساتھ پاکستان کے اس وقت بڑے آئیڈیل ریلیشنز ہیں،
اس سے ہم ظاہر ہے چھڑوا سکتے ہیں. لیکن کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, گورنمنٹ انوالو ہے, کسی نہ کسی مسئلے میں پھنسی ہوتی ہے, اس کے پاس 10 لوگ جو ہیں اس کے لیے وقت ہی نہیں ہے کہ وہ کس اذیت سے زندگی گزار رہے ہیں, یا کراچی کے اندر ان کی جو فیملیز ہیں ان کے ساتھ کیا پرابلم ہے, تو وہ فوکس نہیں ہے. اگر یہ فوکس کرے گورنمنٹ یا ہماری اسٹیبلشمنٹ, ملٹری اسٹیبلشمنٹ, تو یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ اس کو سالو نہ کیا جا سکے. جبوتی کے اندر جو ہماری ایمبیسی ہے اس کو, یا ہماری ایمبیسڈر ہیں ان کو حکومت پاکستان کی طرف سے ڈائریکشن گئی ہے, لیکن وہ کتنی ان کی مدد کر سکتی ہیں, ظاہر ہے ان کے پاس بھی اتنے سورسز نہیں ہیں. تو یہ گورنمنٹ کو انوالو ہونا پڑے گا اور دوسرے مختلف ملکوں کو انوالو کر کے پھر جا کے ان لوگوں کی جان بخشی ہو سکتی ہے. ویسے بڑا ڈیفیکلٹ ہے. اس کے اندر ساتھ ہی موجود ہے ستار خان صاحب. جی سر بتائیے گا. اس کے اندر ایک ایشو یہ ہے کہ یہ جو شپنگ کارگو شپس ہیں یہ دنیا کا سب سے بڑا سکیم ہے جی. آپ دیکھ لیں کہ مثلا امریکہ ہے وہ سب سے بڑا امپورٹر ہے دنیا کے اندر, اس کے پاس جو شپس ہیں وہ 188 ہیں, چائنا کے پاس 115 ہیں, پاکستان کے پاس 12 سے لے کے 14 شپس ہیں. لیکن جو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں دنیا کے اندر, جیسے کہ صومالیہ, جیسے کہ منگولیا, اب منگولیا جو ہے نا لینڈ لاکڈ کنٹری ہے, اس کے ساتھ کوئی سمندر نہیں ہے, وہاں پہ 358 جہاز ہیں ان کے پاس, بحری جہاز ہیں, کارگو شپس ہیں. اور اسی طرح یہ پلاؤ کا جہاز ہے, اور پلاؤ جو ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کی 18,000 آبادی ہے اور 117 کلومیٹر کا یہ ملک ہے, اس کے اندر 430 جہاز وہاں پر رجسٹرڈ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں پاناما کے اندر کتنے 7,500 کے قریب جہاز رجسٹرڈ ہیں, 8,500 کے قریب. اسی طرح لائبیریا کے اندر. تو یہ چھوٹے ملکوں کے اندر بیسیکلی ان جہازوں کو رجسٹر کروایا جاتا ہے, اور اس کا فائدہ یہ لیا جاتا ہے کہ آف شور کمپنیز ہوتی ہیں, آف شور کمپنیز کے پیچھے مختلف لوگ ہوتے ہیں, بڑے بزنس مین ہوتے ہیں, وہ منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس طرح یہ جہاز کا جو مالک ہے اس کو ٹریس کرنا امپاسبل ہوتا ہے. اور اسی طرح جب کوئی کنفیوژن یا قیاس ہو جاتا ہے, مالک غائب ہو جاتا ہے, اور جہاز وہاں سے دیکھیں پچھلے 5 مہینوں سے وہاں کھڑا ہے, اس کے اندر آئل بھی ہے اور اس کے اندر لوگ بھی ہیں. اب وہ ذمہ داری نہیں ہے مالک کی, کیونکہ مالک کو تو ٹریس ہی نہیں کیا جا سکتا. یہ کمپنی کسی جگہ رجسٹرڈ ہوگی پاناما کے اندر, جہاز جو ہے وہ پلاؤ کے اندر رجسٹرڈ ہوا ہے. لہذا یہ لوگ جو ہے نا اس طرح کر کے ایک اسکیم کر رہے ہیں, اور ہر 1-2 سال کے بعد اس قسم کی رپورٹ آ جاتی ہے کہ فلاں جو سمندر ہے اس کے اندر اتنے پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں, اتنے انڈینس پھنسے ہوئے ہیں, اتنے بنگلہ دیشی اور اتنے شری لنکنس پھنسے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ساتھ ہی موجود ہے ستار خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ستار صاحب, آپ نے گفتگو سنی جاوید چودھری صاحب کی, اور بڑا انہوں نے بتایا کہ یہ معاملہ کس قسم کا سنجیدہ نوعیت کا یہ معاملہ ہے, انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے. آپ کی رائے کیا, انفارمیشن ہے آپ کے پاس؟ اور حکومت کے حوالے سے ابھی جاوید صاحب بات کر رہے تھے کہ حکومت کو اقدامات کرنے ہوں گے, ڈپلومیسی کرنی ہوگی, ایران سے بات کرنی ہوگی, سعودی عرب سے بات کرنی ہوگی, یمن سے بات کرنی ہوگی. تو حکومت نے اب تک 4 سے 5 ماہ ہو چکے ہیں اور کئی قیمتی جانیں وہاں پر موجود, ابھی تک کیا کیوں نہیں یہ سب؟ یہ جو آبنائے ہرمز جو ہے بند ہوئی ہے, یا جو معاملات وہاں پہ ہوئے, اس کی وجہ سے صومالیہ کے جو پائریٹس تھے ان کا کاروبار بڑھ گیا. یہ پہلے کاروبار ان کا ڈاؤن ہو چکا ہوا تھا, یہ آبنائے ہرمز کی وجہ سے ان کا کاروبار بڑھ گیا, اور اس کی وجہ سے انہوں نے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا اور اپنے ایک معاملات میں کامیاب ہونا شروع. اب اس میں ہے کہ برطانیہ کی حکومت جو ہے, ان کے بھی, برطانیہ کی حکومت کے بھی 3 ویسل جو ہے نا, یہ صومالیہ کے پائریٹس نے ہائی جیک کر لیا. اب وہ برطانیہ کی حکومت ہے, پاکستانی حکومت ذرا کمزور ہے. ذرا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یو کے کی حکومت ہو, یونائٹڈ کنگڈم کی حکومت ہو, یا کوئی اور ملک ہو, اس کی حکومت جو ہوتی ہے نا وہ اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرتی ہے, کیونکہ ان کو وہاں پر یہ سسٹم ہے جہاں پہ ڈیموکریسی میچور ہو چکی ہے, وہاں پر یہ ہے, انہیں پتہ ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کی داد رسی نہ کی تو ہماری حکومت کھڑی نہیں ہو سکتی. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر ذرا پرابلم کچھ اور ہے کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ اگر ہمارے بندے پھنس گئے ہیں, یہ 10 جو پاکستانی ہیں وہ یرغمالی بنائے جا چکے ہیں, اور صومالیہ کے جو پائریٹس ہیں ان کے لیے ڈیمانڈ کریں کہ اتنے $1 ملین آپ دے دیں تو آپ کے ہم بندے چھوڑ دیں گے. اب آپ نے ہرمز کے اوپر تو ہم نے بڑا کام کیا. آپ نے ہرمز سے مراد یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کی جو جنگ ہو رہی ہے اس پہ تو ہم نے بڑا کام کیا. آپ نے ہرمز کی وجہ سے, ایران امریکہ کی وجہ سے یہ صومالی جو پائریٹس تھے ان کا کاروبار بڑھ گیا, کیونکہ ڈائیورٹ کیا, ڈی ٹور کیا
आपने हरमज से हमने उस जगह से गुजरना शुरू कर दिया। हमसे मुराद ये है कि दुनिया के बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अपना रूट बदला, उसे डी टूर कहते हैं। वो डी टूर करके सोमालिया के चक्कर में फंस गए। सोमालिया बिल्कुल ही यमन के साथ जुड़ा हुआ है, एक एरिया समझ लें आप। वहां पे ये हुआ कि सोमालिया के जो पायरेट्स थे जिनने हमारे बंदों को, पाकिस्तानी बंदों को यगामाली बना के हमसे डिमांड कर रहे, उनका कारोबार बढ़ गया, अचानक कारोबार बढ़ गया। वरना इनका 2011, 12, 13, 14 में इनका कारोबार अरूज पे था जो जवाल पजीर था। अब ये ये अब मैं हुरमज की वजह से कारोबार बढ़ गया। अब वो पाकिस्तानी हुकूमत को दस्तक दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत जो है ना वो अपने बहुत सारे मामलात में इस तरह से फंसी होती है कि उसे ये महसूस नहीं होता कि हमने अपने बंदों को, अपने पाकिस्तानियों को कैसे रेस्क्यू करना है, हमने कैसे स्टेप इन करना है, हमने कैसे स्टेप आउट करना है। ये फंसी हुई हुकूमत है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि इस हुकूमत को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कि ये लोग बहरहाल पाकिस्तानी हैं और बहरहाल ये लोग सोमालिया के जो पायरेट्स हैं उनके हथे चढ़ चुके हैं। अब वहां से गुजरना तो है, वहां से बहुत सारे कंपनीज गुजर रही हैं और वो डाइवर्शन हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ अमेरिका और ईरान की जो जंग हो रही है उसकी वजह से, आपने हुरमज के क्लोजर की वजह से, उसकी वजह से इनकी दिहाड़ी लगनी शुरू हो गई। वरना सोमालिया के पायरेट्स जो थे ना, इनकी जो ये कारोबार का जो तरीका था ना उसको जंग लग चुका हुआ था। इसकी वजह से उनके कारोबार में दोबारा से एक नए सिरे से एक उनकी प्रॉफिटिंग बढ़ी, उनकी आमदनी, उनके जराए बड़े और वो एक्टिव हो गए। अब वो एक्टिव कैसे होते हैं? अब उनकी बोट्स हैं, वो तेज रफ्तार बोट्स हैं, वो एक बहरी जहाज को देखते हैं कि उनके रूट से गुजर रही है, बहरी जहाज गुजरा है। बहरी जहाज में बहुत सारी टेक्नोलॉजी बहुत अपग्रेडेड है, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी उन बहरी जहाज के अपग्रेड होने के बावजूद उनकी ज्यादा इम्प्रूव कर गई। अब वो आते हैं और वो आगे कहते हैं कि जी असी फाड़ लिया, हमने इनको अपने कब्जे में ले लिया, यरगमाली बना लिया, अब हमें पैसे दोगे तो जान छुड़ेगी। अब ये जो हमारे पाकिस्तानी हैं, 10 पाकिस्तानी हैं, अब ये फंसे हुए वहां पर। हुकूमत के पास इतना टाइम ही नहीं है कि इनके लिए कोई वक्त निकाले, कोई इस तरह से करे, कम अज कम को वो काम करे जो कि बरतानिया की हुकूमत कर रही है, जो कि और दीगर ममालिक हैं जिनके वेसल फंस जाते हैं, इसी तरह से फंस जाते हैं जिस तरह से हमारे लोग फंस गए हैं, सोमालिया के पायरेट्स के चक्कर में फंस जाते हैं। लेकिन वो एफर्ट करते हैं, हमारी हुकूमत एफर्ट नहीं करती। तो बिल्कुल सत्तार साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं।